کسی بھی جماعت کا لیڈر، کسی بھی جماعت کا قائد اس قوم کو، اس جماعت کو ہلاک کرنے میں بھی بنیادی ثابت ہوتا ہے اور اپنی پارٹی کو بچا لینے میں بھی بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کی وجہ سے یہ ہو گیا۔ دیکھیے قرآن کے تناظر میں دو قومیں ہیں، دونوں قومیں صحیح نہیں ہیں، غلط ہے۔ ایک قوم ہے جسے قوم مصر کہا جاتا ہے، قبطی قوم۔ اس قوم کی قیادت فرعون کے ہاتھ میں ہے۔ فرعون ظالم، جابر، سفاک لیڈر ہے اور ایسا مقتدر حکمران ہے کہ 10 سال وہ بچوں کو ماؤں کی گود سے چھین کر ذبح کرتا رہا۔ اقتدار کا ایسی قوت تھی اس کی کہ کسی میں بغاوت کی سوچ بھی پیدا نہ ہوئی۔ بغاوت کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اور ایک اور قوم ہے جو بنی اسرائیل ہے، قرآن کہتا ہے یقتلون النبیین بغیر حق، انبیاء کو ناحق قتل کرنے والے، لیکن ان کی قیادت ہے حضرت کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر ایک ایسے مقام پر پہنچے جس جگہ پہ پوری قوم کی ہلاکت یقینی ہے۔ آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کی فوج تعاقب میں کھڑی ہے، آگے بڑھے تو دریا میں ڈوب کر مرتے ہیں، پیچھے ہٹے تو فرعونیوں کے ہاتھوں سے قتل ہوتے ہیں۔ اس مقام پر اس قوم نے اپنے لیڈر سے کہا، قال یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ آپ نے ہمیں ہلاک کروا دیا، آپ نے تو ہمیں مروا دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، قال کلا ان معی ربی سیہدین، انجام تو تمہارا یہی ہونا چاہیے تھا، لیکن میں بڑا نیک ہوں۔ ان معی ربی، میرے رب کی معیت میرے ساتھ ہے، سیہدین، چونکہ تمہارا لیڈر بڑا نیک اور صالح ہے، اللہ کا نبی ہے، اللہ کا کلیم ہے، بڑا عادل ہے، بڑا منصف ہے، سیہدین، میری وجہ سے اللہ تمہیں بھی نجات عطا فرمائیں گے، راستہ دکھائیں گے۔ اور پھر اللہ کے حکم سے پانی میں اللہ نے 12 راستے بنا دیے، چٹانوں کی طرح، شیشوں کی طرح وہ راستے بن گئے، پانی رک گیا، 12 قبیلے بنی اسرائیل کے کراس کرنے لگے، اللہ نے دریا میں راستے بنا کر انہیں نجات عطا فرما دی۔ اسی جگہ پر دوسرا لیڈر اپنی قوم کو لے کر داخل ہوا ہے، جگہ بھی وہی ہے، مقام بھی وہی ہے، انداز بھی وہی ہے، لیکن وہ بڑا بددیانت تھا، بڑا ظالم تھا، بہت بڑا کافر تھا۔ اللہ نے اس کی وجہ سے پوری قوم کو ہلاک کر دیا، صرف ہلاک نہیں کیا، صفحہ ہستی سے مٹا کر ان کے لیڈر کو نشان عبرت بنا دیا۔ پانی کو حکم دیا کہ اس کی لاش کو باہر پھینکو، اور پھر زمین کو حکم دیا کہ اس کو اوپر رکھ، اور پھر لوگوں نے اس کی لاش کو وہاں سے اٹھا کر مصر کے عجائب خانے میں رکھ دیا۔ نہ زمین نے قبول کیا، نہ پانی نے قبول کیا۔ اللہ نے داستان عبرت بنا کر میرے اور آپ کے لیے سبق چھوڑ دیا کہ اگر لیڈر حکمران اگر دیانتدار ہو، امانت دار ہو، صالح ہو، اللہ سارے ملک کو نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر حکمران پر دیانت ہو، ظالم ہو، شرابی ہو، اللہ کے احکامات کے مقابل کھڑا ہونے والا ہو، اللہ اس کی وجہ سے ملکوں کو نشان عبرت بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمارے ملک پر ظالم اور جابر حکمران مسلط نہ فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ یا امیر المومنین، آپ کے دور میں بڑی جنگیں ہو رہی ہیں، جب کسی کی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بڑا امن تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مسکرا کے فرمانے لگے، جب
خلیفۃ الرسول ابن خطاب سیدنا فاروق اعظم امیر المؤمنین تھے تو ان کے مشیر مجھ جیسے لوگ تھے، اور جب میں امیر المؤمنین بنا ہوں تو میرے وزیر اور مشیر تم جیسے لوگ ہیں۔ ان کے دور میں امن تھا، میرے دور میں تمہاری وجہ سے ہر جگہ پہ جنگ ہے۔